بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاء فا جو ہے للتعقیبی مع الوصل، تعقیب مع الوصل کے ساتھ آتی ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، تعقیب کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے ہونا، تو تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ معطوف علیہ کے بعد پایا جائے اور دونوں کے درمیان اتصال بھی ہو اور کوئی فاصلہ بھی نہ ہو۔ معطوف علیہ کے بعد پایا جائے اور دونوں میں اتصال ہو اور کوئی فاصلہ بھی نہ ہو۔ جاء زید فامر، آیا زید تو اس کے پیچھے پیچھے زید امر آیا، اور یعنی ترتیب سے پہلے زید آیا اور پھر امر آیا، تو وہ اس کے ایک تو یعنی زید پہلے آیا اور امر بعد بھی آیا اور ساتھ ہی پیچھے پیچھے آیا، تو یہ تعقیب کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا، اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملے ہونا، تعقیب مال وصل کے لیے۔ لہذا تستعمل فی الاجزیتی لما انہا تتعقب الشرط، اسی وجہ سے جو فا ہے نا یہ جزاؤں میں آتی ہے، جزا کی جمع اجزیہ، کیونکہ جزا جو ہوتی ہے یہ شرط کے بعد آتی ہے، اس لیے یہ جو فا ہے یہ کس پر آتی ہے؟ جزاؤں پر آتی ہے۔ وقال اصحابنا اذا قال بیت منك هذا الابد بألف فقال الاخر فهو حر يكون ذلك قبولا للبيع ويثبت الاتق منه وقيم البيع۔ اس پر مثال دی ہے، کیا کہا تھا کہ فا کس لیے آتی ہے؟ جزا کے لیے۔ کسی بندے نے کہا کہ بعت منک ھذا العبد، میں نے تجھے یہ غلام بیچا۔ دوسرے نے آگے سے کہا فہو حر، تو اس کلام کا معنی یہ ہوگا کہ جب اس نے کہا کہ میں تجھے غلام بیچا تو فہو حر کہہ رہا ہے، تو فا کیا آتا ہے؟ بلا اس کے فا کے ساتھ جو کلام آتا ہے یہ جزا اور شرط کے لیے بولا جاتا ہے، اور فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے۔ یعنی پہلا اس نے کلام بولا میں نے یہ تجھے غلام دے دیا، بیچ دیا، تو یہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ آزاد ہے۔ یہ کلام اس کا جواب بن سکتا ہے کیونکہ فا جو ہے جزا میں اور جواب میں آتی ہے۔ تو نے مجھے بیچ دیا تو میں نے اس کا جواب کیا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ جو جس کو بیچا ہے، جو مشتری ہے، اس کا وہ تو غلام کا مالک ہی نہیں، تو وہ آزاد کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ یہ کہہ رہا ہے فہو حر، تو یہ فا کا کلام جو ہے یہ اس با قبل کے جواب میں آ رہا ہے کہ میں نے تجھے غلام بیچ دیا، تو اس کے جواب میں وہ بول رہا ہے فہو حر، تو اس کے بعد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس غلام کو قبول کیا، میں نے اس نے کہا میں نے تجھے بیچا، آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کیا اسے، تو پھر میں نے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو اگرچہ اس نے آزاد کرنے کا لفظ بولا ہے، قبول کرنے کا لفظ نہیں بولا، لیکن یہ فا کیونکہ جواب میں واقع ہوتی ہے، اور یہ فہو حر یہ اس کلام کا جواب تب بن سکتا ہے جب اس میں یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے خرید لیا ہے، وہ غلام خرید لیا ہے تو وہ آزاد ہوا ہے۔ جب کوئی شخص کہے کہ یہ غلام میں نے تیرے لیے 1000 روپے میں تجھے بیچ دیا، پھر دوسرا شخص جواب میں کہے پاس وہ آزاد ہے، اس کا یہ جواب قبول سمجھا جائے گا، یعنی اس نے بیع کو قبول کیا ہے۔ بیع کے بعد مشتری کی طرف سے غلام کا آزاد ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ اس کا جو جواب ہے اس کو قبول کیوں سمجھا جائے گا؟ کیونکہ بیع ایجاب و قبول کے بغیر متحقق ثابت نہیں ہوتی، لہذا مشتری کا یہ کہنا کہ وہ آزاد ہے یہ اقتضاء النص کے ذریعے قبول بھی یہاں ثابت ہو گیا۔ گویا اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے بیع قبول کی اور بیع کے بعد غلام آزاد کیا، لہذا وہ غلام مشتری کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ 1000 روپے بائع کو دے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے 1000 کا تجھے بیچا، اس نے آگے سے کیا کہا کہ میں نے فہو حر یہ آزاد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اس کلام کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ وہ فہو حر فا جو ہے تو اس کے کلام کے جواب میں ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تو آزاد ہے، غلام آزاد ہے۔ آزاد اسے کب ہو رہا ہے؟ جب اس غلام کو وہ خرید لے گا۔ مشتری کہے گا کہ ہاں تو نے اس نے کہا میں نے تجھے بیچا ہے، مشتری کہے گا کہ میں نے اس کو قبول کیا جو ہی، تو پھر اس نے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ آزاد ہے، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ جو مشتری ہے اس کو اسے جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تجھے غلام 1000 کا بیچا، اسے 1000 روپیہ دینا پڑے گا۔ اسے کیوں دینا پڑے گا؟ بھلا اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے آگے سے جو معذوف کلام اقتضاء النص سے یہاں پہ نکالا گیا کہ اس نے پہلے یہ کہا ہے گویا کہ میں نے اس بیع کو قبول کیا تو میں اس کا کیا ہو گیا؟ مالک۔ ان میں ایجاب قبول ہو گیا شرعی طور پہ،
ان کی بے ہو گئی. بے ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے آزاد کیا. تو جب بے ہو گئی ہے, اس نے غلام خرید لیا اور آزاد بھی کر دیا ہے, اگر تو آزاد نہ ہوا ہوتا تو بے واپس ہو سکتی تھی, اور جب آزاد اس نے کر دیا تو اب وہ دوبارہ تو غلام بن نہیں سکتا جس کو کہہ دیا کہ وہ آزاد ہے. اس لیے اس نے وہ بیچنے والا ہے جس نے کہا تھا میں نے جو غلام بیچا اسے 1000 روپیہ دے گا. بخلاف ما قال وهو حر او هو حر فإنه يكون ردا للبيع. لیکن اگر بندے نے کہا تھا میں نے تجھے یہ غلام 1000 روپے کا بیچا, اگلے نے جواب میں کہا ہوا حر, یا کہا وہو حر, فا نہیں بولا, ہوا حر یا وہو حر بولا, تو یہ رد للبیع, اس پہلی بیع کا رد ہوگا. اس سے بیع یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بیچا, تو یہاں پہ گویا کہ آگے وہ کہہ رہا ہے, جب وہ کہہ رہا ہے وہو حر تو وہ تو آزاد ہے, تو یہ اس کی بات کا رد کر رہا ہے, یعنی یہ بیع ہوئی یہاں پہ نہیں ہے. اس صورت میں بیع کا قبول کرنا ثابت نہیں ہوتا, لہٰذا اس کو یہ اس نے گویا کہ بیع کو رد کر دیا ہے. دونوں فرق سمجھ آیا کوئی نہیں؟ کیا کہا تھا اس نے, میں نے تجھے غلام بیچا, تو اگر اس نے کہا فہو حر تو بیع ہو گئی, بیع کے بعد وہ غلام آزاد بھی ہو گیا, اس کو 1000 روپیہ دینا پڑے گا, اس نے آزاد کیا ہے. اگر اس نے کہا تھا میں نے جو غلام بیچا, اس نے کہا وہو حر, تو یہاں پہ بیع نہیں ہوئی, اس بیع کو رد ہو گیا, تو جیسے مشتری پر کچھ بھی دینا اسے لازم نہیں ہوگا کیونکہ سودا ہی نہیں ہوا. ولو قال للخياط انظر الى هذا الثوب ايكفيني قميصا فنظر قال فقال نعم وقال صاحب الثوب فقطعه فاذا هو لا يكفيه كان الخياط زامنا لانه انما امره بالقطع يقيم الكفايه. ایک بندے نے درزی کو کپڑا دیا اور اسے کہا کہ یہ کپڑا دیکھ, یکفینی قمیصا, کیا میری قمیص کے لیے یہ کافی ہو جائے گا, کیا مجھے کافی ہو جائے گا قمیصا, قمیص کے بننے کے لحاظ سے اس سے میری قمیص بن جائے گی. درزی نے دیکھا, اسے کہا ہاں کافی ہو جائے گا. جب اس نے کہا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, تو کپڑے والے نے کہا فقطعہ, یہ فاق بے زور ہے, پھر تو اس کو کاٹ دے, یہ کپڑا دیکھ اس سے میری قمیض بن جائے گی. اس نے کہا بن جائے گی. جب اس نے کہا بن جائے گی تو اس نے جواب میں کیا بولا, فقطعہ, تو اس کو پھر کاٹ دے. جب وہ کاٹ چکا تو فیضا ہوا لا یکفیہ, وہ کافی نہیں تھا, مطلب اس سے اس کی قمیض نہیں بنتی تھی. تو یہ کپڑا اب کرنا ہے واپس, دکاندار واپس نہیں کرتا کہ کپڑا کاٹا ہوا ہے, اس کپڑے کی زبان اس درزی پر لازم ہوگی, کپڑے کی زبان درزی پر لازم ہوگی, کیونکہ جو اس نے اسے کہا کہ کاٹ دو, تو کاٹنے کا کب اس نے کہا, جب اس نے یہ بولا تھا کہ تجھے کافی ہوگا, تیرے لیے کافی ہے. اس کے جواب میں اس نے بولا فقطعہ, اس لیے اب اسے یہ کس کی وجہ سے کاٹنا پڑا ہے, درزی کے اس قول کی وجہ سے, درزی کے اس قول کی وجہ سے تیرے لیے کافی ہو جائے گا, اس وجہ سے اس نے کہا کاٹو. تو اس میں قصور کس کا ہے, درزی کا بنتا ہے, اس لیے زبان درزی پر لازم ہوگی. بخلاف لو قال اقطعه او وقتعه فقطعه فانه لا يكون الخياط زامنا. اسی صورت میں اگر اس نے بالک نے کپڑے والے نے یہ کہا تھا وقتعه, فقطع نہیں کہا, اس نے کہا تھا کہ کپڑا میرے لیے کافی ہو جائے گا, اسے کہا ٹھیک ہے کافی ہو جائے گا, تو اسے قمیض سے بن جائے گی. اس نے کہا وقتعه, تو اس کو کاٹ دے. اس صورت میں اور بعد میں کاٹا تو وہ پورا نہ ہوا کپڑا, تو درزی پر زبان لازم نہیں ہوگی, یا صرف اقطعہ بولا یا و اقطعہ بولا, وقتعہ, تو لائق اور درزی ضابط نہیں ہوگا. کیوں بلا, دونوں میں فرق ہے. اس پچھلے کلام میں فا جو ہے یہ جزا کے لیے آتا ہے, جو اس نے بات بولی تھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا, اس کی جزا میں اس نے بولا تھا پھر تو کاٹ دے فقطعہ. یہاں پہ جو واو بولا ہے وقتعہ, یہ واو جزا کے لیے نہیں ہے, تو اس وجہ سے فا تاکید بال وصل کے لیے ہوتا ہے کہ جب اس نے پہلے بولا کہ کافی ہو جائے گا تو اس کے جزا میں اس کے ساتھ ہی اس نے بولا پھر تو کاٹ دے, تو وجہ سبب بنا اس درزی کا کہنا, یہاں درزی کا کہنا سبب نہیں بن رہا. فإذا قال بيت منك هذا الثوب بعشرة فقطعه فقطعه ولم يأكل شيئا كان البيع تاما. اور کسی نے کہا میں نے تجھے کپڑا بیچا بعشرة 10 روپے کا, فقطعه, تو اس کو کاٹ دے, فقطعه, میں نے تجھے کپڑا بیچا 10 روپے کا, تو اس کو کاٹ دے. تو اگلے بندے نے کپڑا کاٹ دیا اور کچھ بھی نہیں کہا, کو کان البیع تاما, یہ بیع خود بخود مکمل ہو جائے گی.
ایک بات ہوئی ہے بائے کی طرف سے، میں نے یہ تجھے کپڑا بیچا، اگلے نے کوئی نہیں بولا، مشتری نے کہ میں نے خرید لیا یا میں نے اسے قبول کیا، اس نے آگے سے کیا بولا، تو اس کو کاٹ دے. تو کاٹ دینے کا حکم بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کپڑا اس کا ہے تو وہ کہہ رہا ہے. تو اقتضاء النص سے یہاں یہ ثابت ہو جائے گا، جب اس نے کہا تھا میں نے تجھے بیچا تو اگلے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے لے لیا، اب تو اس کو کاٹ دے. ولو قال دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فشرط دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا وآخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق. کسی بندے نے بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی دخلتی هذه الدار فهذه الدار، تو اس گھر میں داخل ہوئی پھر اس گھر میں داخل ہوئی، اس کا مطلب کیا بلا؟ اگر تو پہلے اس گھر میں داخل ہوئی نا، فا تاکید مانگنا سے، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں فہذی الدار، اس دوسرے گھر میں، تو تجھے طلاق ہے. تو اگر وہ پہلے جس کا پہلے ذکر کیا جس گھر کا، اگر تو ٹھیکے کے گھر میں پہلے داخل ہوئی پھر تو گامے کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو اب وہ اسی ترتیب سے ان کے گھر میں گئی تو طلاق ہو جائے گی. اگر گامے کے کار پہلے گئی، رفیق کے کار بعد میں گئی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اس میں فا بولا ہے. فا کس لیے ہوتا ہے؟ تعقیب مال وصل کی، پہلے اس کا گھر رفیق کا اور پھر گامے کا. وقد یکون الفاء لبیان العلت، کبھی فا جو ہے علت کے بیان کے لیے ہوتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے. یعنی فا کا ما بعد جو ہے ما قبل کے لیے علت ہے. پیچھے کیا کہا تھا؟ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہوتی ہے. فا کا ایک اور معنی بیان کیا کہ فا کس لیے آتا ہے؟ علت کے لیے. یعنی فا کا ما بعد ما قبل کے لیے علت ہوتا ہے. مثال اذا قال لعبدی، کسی بندے نے اپنے غلام سے کہا ادی الی الفا فانت حر، تو مجھے 1000 روپیہ ادا کر تو آزاد ہے. تو یہ غلام آزاد ہوگا فی الحال ہی، فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس نے ادا نہ بھی کیا ہو. کسی نے اپنے غلام سے کہا کہ تو مجھے 1000 روپیہ کما کے دے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو غلام فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس نے 1000 روپیہ ابھی تک نہ دیا ہو. کیونکہ فا کے ما بعد والا جو ہے اس کے ما قبل کے لیے علت بن رہا ہے. فا کے ما بعد کون سا تھا؟ فانت حر، یہ آزادی جو ہے یہ علت ہے کس کے لیے؟ 1000 روپے ادا کرنے کے لیے. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے اس لیے 1000 روپیہ تیرے ذمے بطور قرض ہے، تاکہ جو میں نے تمہیں آزادی دی ہے اس کا شکریہ ادا ہو جائے. پہلے والا علت بن رہا ہے یا بعد والا علت بن رہا ہے؟ نہیں، ادی الیہ الفن جو ہے نا، یہ جملہ انشائیہ ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے تو 1000 روپے ادا کر. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فانت حر، یہ جملہ خبریہ ہے، تو آزاد ہے. تو آزاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو 1000 روپیہ دے، تو آزاد وہ فوراً ہو جائے گا 1000 روپیہ جب دے دے گا. وَلَوْ قَالَ لِحَرَبِيٍّ انزل فَأَنْتَ آمِنٌ كَانَ آمِنًا وَإِن لَّمْ يَنزل. کسی مسلمان نے کسی کافر کو کہا کہ وہ اپنے اس میں ہے، اپنے قلعے میں، اس نے اسے کہا کہ تو قلعے سے نیچے آ جا، فَأَنْتَ آمِنٌ، تجھے امن ہے، تجھے میں قتل نہیں کروں گا. کہتے ہیں وہ نیچے آئے یا نہ، اس نے جب الگ سے کلام کیا فَأَنْتَ آمِنٌ، تو امن والا ہے، تو اسے امن دینا پڑے گا، اس کافر کو قتل نہیں کر سکتا. وفي الجواب إذا قال امر امراتی بیادی کا فتلقا فی المجلس تلقا تطلیقا باہرتا. کسی بندے نے کسی کو کہا امر امراتی بیادی کا، میری بیوی کا معاملہ یا اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، فتلقها، تو اس کو طلاق دے لے. کسی کو وکیل بنایا کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کو طلاق دے دے. اس نے اسی مجلس میں طلاق دے دی تو طلاق بائنہ ہوگی.
ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الاول فصار كأنه قال طلقها بسبب ان امرها بيدك. کیا کہ فا کا ما بعد ما قبل کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے امرو کی امرو امراتی، میری بیوی کے معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یہ جو لفظ ہے یہ طلاق کنایہ طلاق بائنہ کے لیے بولے جاتے ہیں. شریک طلاق کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ بولا تجھے طلاق دی تو کیسے طلاق بائنہ کے لیے تجھے اختیار ہے، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. وہاں سے بہت سارے لفظ آپ نے پڑھے، وہ تیری رسی تو تیرے حوالے کر دی، تجھے آزاد کر دیا، یہ وہ. تو اب وہ یہاں پہ بعد والا جو ہے یہ علت بن رہا ہے پہلے والے کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امرو امراتی بیادی کا فتل لکھا، تو میری بیوی کو طلاق دے دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار میں نے تجھے دے دیا ہے. تو طلاق دینا یہ سبب بنا پہلے والے کلام کا، علت بنا پہلے والے کلام کا. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے طلاق دے دی ہے. اس طلاق کی وجہ کیا ہے کہ میں نے تجھے اس کا اختیار دے دیا، تجھے اس کا وکیل بنا دیا. یہ جو طلاق دی ہے آگے طلاق کی گویا کہ وہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ طلاق کیسی ہے، کنایہ لفظوں کے ساتھ ہے. وہ کنایہ لفظ کون سے ہے کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کیا، اس لیے طلاق کی کنایہ ہوگی. کیا کہا اس نے؟ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں تو نہیں، کیا فتل لکھا تو میری بیوی کو طلاق دے دے. کیونکہ اس کا اختیار بعد والا تیرے ماقبل کی علت بنے گا کہ تیرے اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. تو اب اس نے اسے طلاق دی تو یہ کنایہ لفظوں کے ساتھ طلاق ہوئی. یعنی طلق کی اس نے وضاحت کی ہے گویا کہ طلاق دے. کیوں طلاق دے؟ کیونکہ وہ میں نے تیرے اختیار میں دے دی ہے. تو اس طرح طلاق بائنہ ہوگی کنایہ لفظ کے ساتھ. ولو قال طلقها فاجلت امرا بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقا رجعيا. کسی نے کہا یوں کہا طلقها، تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. فجعلت امرها بيدك، تو طلاق دے، اس کا معاملہ میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیا. اس نے اسی مجلس میں طلاق دے دی تو پھر طلاق واقع ہوگی، طلاق بھی رجعی ہوگی. اب فا کے بعد والا جو ہے ما قبل کا سبب بنتا رہا. کیا کہا میں نے بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیا ہے تو اس کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے. تو طلق ہاں کہہ کر اس نے وضاحت کی ہے میں نے اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہے. وہ کیا اختیار ہے کہ تو اس کو طلاق دے لے. تو جو ما قبل کا جب سبب فا کا ما قبل کا سبب بن رہا ہے تو اس نے کیا کہا ہے کہ میں نے اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہے. وہ اختیار کون سا ہے کہ تجھے تو اس کے طلاق دے دے. طلاق اس نے بعد کی جو پہلے کلام بولا ہے کہ میں نے اختیار تیرے ہاتھ میں دیا، اس کی وضاحت کیا کہ میں نے کیا دیا، اس کو طلاق دی ہے. تو طلاق کا صریح لفظ بول دیا. صریح لفظ سے کیا واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. اب اس لفظ میں پھر طلقها کیا تھا اس کلام میں؟ طلقها فجعلت امرها بيدك، اس میں طلاق رجعی واقع ہوگی ایک. اور اگر اس نے کہا طلقها تو اس کو طلاق دے دے وجعلت امرها بيدك، اس کے معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے، تو یہاں دو طلاقیں ہو جائیں گی. طلقها سے ایک طلاق، واو جمع کے لیے آتی ہے دو چیزوں کو. دوسرے کے بعد جعلت امرها بيدك، اس کا معاملہ میں نے تیرے اختیار میں دے دیا. اس سے اس نے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، پہلی سے طلاق رجعی واقع ہوگی. کسی نے کہا طلقها وابنها، طلقها وابنها، ابانا یبین ابانتا، بائنہ بنانا، اس سے امر کا صیغہ ابانا یبین سے ابنها. تو اس عورت کو طلاق دے دے. یعنی کسی شخص نے کسی دوسرے کو کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے وابنها، اور اسے بائنہ کر دے. یا یوں بولا ابنها وطلقها، اسے بائنہ کر دے اور اسے طلاق دے دے. تو اس نے جس کو وکیل بنایا اس نے اسی مجلس میں کہہ دیا ہاں میں نے اسے بائنہ بنا دیا اور طلاق دے دی. تو اس عورت کو دو طلاقیں واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی اور ایک بائنہ. اب بینہا اسے کیا بنا دے؟ بائنہ. طلقہا کیا دے دے اس کو؟ طلاق. درمیان میں کیا آیا؟ واو. واو دو کو جمع کرنے کے لیے اس لیے دو طلاقیں ہو جائیں گی، ایک بائنہ اور ایک رجعی. وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا أُوتِقَتِ الْأَمَةُ الْمَنْكُوحَةُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ سَوَاءً كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کسی لونڈی کی اس کے مولا نے شادی کروائی ہو، لونڈی کی اس کے مولا نے شادی کروا دی کسی بندے کے ساتھ،
وہ جو مولا تھا اس نے اس لوڈی کو آزاد کر دیا. جب اسے آزاد کر دیا تو اس لوڈی کو اختیار ہوگا، چاہے وہ اس پر پہلے زوج کے پاس رہے یا اس کے پاس نہ رہے، وہ جیسا بھی ہے اس کو آزاد ہے، غلام ہے، لوڈا کو اس لوڈی کو اختیار ہوگا اس کے ساتھ رہنے کا یا نہ رہنے کا. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھے بریرہ کو جب وہ آزاد ہوئی، ملکتی بدع کی، تو مالک ہو گئی اپنی بدعوں کی، اپنے جسم کی، اپنی فرض کی، فختاری، تو اختیار کر لے، تجھے اختیار ہے. تو اس میں دلیل کیسے بنی؟ حضور نے فرمایا ملکتی بدع کی، کیونکہ یہاں فا بیان علت کے لیے ہے. ملکتی بدع کی، تو اپنے آپ کی مالک بن گئی ہے، فختاری، تو کیا کر لے، اختیار لے لے. کیا کہا؟ فا کے بعد والا ما قبل کی کیا بنتا ہے؟ علت. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تجھے اختیار ہے، کیونکہ تجھے اختیار ہے اپنے بارے میں، اس لیے ملکتی بدع کی، تو اپنی ذات کی مالک ہو گئی ہے. تو یہاں اس کے لیے خیار ثابت ہو جائے گا. اختیار کیوں ہے؟ اختیار ہے تجھے، کیوں اختیار ہے؟ کیونکہ تجھے اپنے آپ کی مالک ہوگی، اس لیے اختیار ہو جائے گا. اثبت الخیار بسبب ملکہا بدعہا بالعتق، یہ اس کو خیار کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی بدعوں کی مالک ہوئی، آزاد کرنے کی وجہ سے. وہذا البعض لا تفاوت بین کون الزوج عبدا، کہتے ہیں کہ وہ جو لونڈی ہے اس کا زوج چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، جب اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا اب اسے اختیار ہے کہ اس خاوند کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو زکات لوا سکتی ہے. اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ یتفرع منہ مسئلۃ اعتبار الطلاق بالنساء، کہ طلاق کا اعتبار عورتوں پر ہے، عورتوں کے ساتھ ہے. طلاق کا کو جو عورتوں پر قیاس کیا جائے گا. کیا کہا کہ عورت لوٹی ہے، پچھلے مسئلے کو سنے، عورت لوٹی ہے، اس کا خاوند چاہے آزاد ہے یا غلام ہے، جب یہ لوٹی آزاد ہو گئی تو اسے اختیار ہونا ہے، زوج جیسا بھی ہے زوج کو نہیں دیکھنا، اسے اختیار ہے کہ اس زوج کے ساتھ رہے یا نہ رہے. کہتے ہیں اس سے ہم نے اس سے قانون اخذ کیا، وہ کیا کہ طلاق کا دار و مدار عورت پر ہے. عورت اگر لوٹی ہے، خاوند اس کا بے شک آزاد ہو، وہ اسے 2 طلاقیں دینے کا حق رکھتا ہے. عورت جو ہے اگر آزاد ہے، خاوند اس کا غلام ہو، تو پھر اسے 3 طلاقیں دے گا تو اس کے نکاح سے نکلے گی. طلاق میں اعتبار کس کا ہے؟ عورت کا. عورت آزاد ہے تو آزاد والی طلاقیں اسے دینی ہوگی، خاوند چاہے غلام ہے یا آزاد، اسے 3 طلاقیں دے گا تو وہ مغلظہ بنے گی. اور اگر لوڈی ہے تو اسے 2 طلاقیں دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی، چاہے خاوند اس کا آزاد ہے یا غلام ہے. یہ ہے کہ یہاں لوڈی کو اختیار کیوں دیا جائے گا؟ ویسے فقہ کا مسئلہ، لیکن لوڈی کو اختیار کیوں دیا جائے گا؟ جب وہ تھی غلام، لوڈی تھی کسی کی، تو مالک نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کروائی تھی. اسے وہ بندہ پسند ہے یا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں رہنا چاہتی، مالک جو مالک ہے اس نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا. تو جب وہ آزاد ہوئی ہے تو اب اس مسلمان عورت کو الگ سے شریعت نے حق دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ نکاح ہوا تھا، اگر اب وہ چاہے تو نکاح تڑوا لے. اگر وہ کہتی ہے نہیں جی میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو پھر اسے بعد میں اسے اختیار نہیں ہوگا. تو اسے اختیار اس وجہ سے دیا گیا کہ پہلے اس کا مجبوراً نکاح کیا گیا ہے. آگے پھر